بحران کا سامنا ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ کیسے اپنی اکانومی کو، معیشت کو، اپنے ملک جو ہے کرنسی کو کیسے ترقی دے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر ترقی ملے گی تو وہ صرف میری کتاب اللہ سے ملے گی. جو میری کتاب پر عمل کرے گا، میری کتاب والا نظام نافذ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دے کے گئے، اب اس کی 4 مثالیں بس دوں گا، اس کے بعد میری بات ختم. یہ تو قرآن پاک کی بات تھی. قرآن نے کہا کہ جو نظام نافذ کریں گے کتاب والا تو ان کو رزق، پہلا وعدہ رزق کیا ہے؟ لوگ آج پارٹیاں بنا رہے ہیں کہ جناب ہمیں حکومت میں لے کے ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے. کوئی کہے گا جناب ہم کرپشن ختم کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم جناب روڈ بنائیں گے، ہم موٹر وے بنائیں گے، ہم سڑکیں بنائیں گے، پل بنائیں گے. یہ معیار نہیں ہے. جو ووٹ دینے کا یا کسی حکومت کو لانے کا جو معیار ہے اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ قرآن کی بات کرے، قرآن کے نظام کو لانے کی بات کرے. ایسے بندے کا ساتھ دینا ثواب ہے، اور جو اس کے مخالف آئے تو اس کا تم تھوڑا بھی ساتھ دو گے، تم بھی اس کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہو اگر اس کی حکومت آ گئی. 4 مثالیں حضور کے 4 یاروں کے نام. نبی پاک علیہ السلام کے 4 خلفائے راشدین. پہلے جناب ابوبکر صدیق. اب ہم دیکھیں نا کہ ہمارے دور حاضر کے حکمران جب الیکشن قریب ہونے کی باری ہوتی ہے، اب جب قریب ہے الیکشن آپ دیکھنا رمضان کے بعد آپ کے ایم پی اے، ایم این اے سب آئیں گے، آپ کے ساتھ ملیں گے. آپ چاہے لاکھ ان کو گالیوں میں نکالو گے ہنس کے ٹال دیں گے. کیوں؟ ان کو ووٹ لینا ہے. وہ لوگ ووٹ کے لالچ میں آتے ہیں. 5 سال آپ کو دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، آپ سے ملے بھی نہیں، لیکن جب ووٹ لینا تو آپ کو گلی میں بھی آئیں گے، آپ سے ملیں گے بھی، آپ کی گالیاں بھی سنیں گے. حضور علیہ السلام کے یار غار جناب صدیق پر خلیفہ بن گئے. جب خلیفہ بنے تو حضور کے وصال کے 3رے دن آپ کو خلیفہ بنایا گیا. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن گزر گئے، وصال ہوئے. حضرت صدیق پر جب خلیفہ بنا دیے گئے تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں الیکشن میں کھڑے ہو گئے میں نے اعلان کیا کہ مجھے حکومت میں لے کے آؤ. اسلام تو اس چیز کا کنسپٹ ہی نہیں نہ دیتا. اس لیے اقبال نے فرمایا نا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا. یہ جو جمہوریت ہے نا اس کو اقبال نے تماشا کہا ہے. مصور پاکستان ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے جس نے پاکستان کا تصور رکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو جمہوری تماشا، رہ جائے اگر دین سے ہو سیاست دور تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر سیاست دین سے، لوگوں نے آج سیاست کو علیحدہ کر دیا، دین کو علیحدہ کر دیا، دین کو صرف مسجد تک کر دیا ہے اور سیاستدانوں کو کہا کہ تم جمہوریت کی بات کرو. حالانکہ ایسا نہیں. صدیق کے اوپر جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں لوگوں، میں بنا دوں. اگر میں سیدھا چلوں قرآن کے مطابق تو میرا ساتھ دینا، اگر میں بھٹک جاؤں تو فرمایا کہ مجھے تلوار سے سیدھا کرنا. یہ کون ہے؟ حضور کے وہ یار ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زبان کو فرمایا ابو بکر فی الجنہ، اے ابو بکر تو آج کے بعد نیکی کر یا نہ کر تو جنتی ہے، جنتی ہے. حضور نے جنت کی گارنٹی دی، جنت کی بشارت دی اور یقینی جنتی قرار دیا اور فرمایا ابو بکر تو وہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ہر روزے دار روزے والے دروازے میں جائے گا، نمازی نماز والے دروازے میں جائے گا. اے ابو بکر ایک ایسا شخص بھی ہے جو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہے. ابو بکر کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا. اور ابو بکر کیا فرما رہے جب حکمران بن گئے؟ فرمایا اگر میں سیدھا چلا قرآن کے مطابق میرا ساتھ دینا، قرآن سے ہٹا تو مجھے تلوار سے سیدھا کرنا. اگلا دن صبح ہوئی جب خلیفہ بن گئے تو صدیق کے اوپر بازار کی طرف جا رہے، گٹری اٹھائے تو کسی نے کہا بھائی حضور کدھر؟ حکومت کے نظام وہ امور کون سنبھالے گا؟ ہم نے فرمایا یار پیٹ بھی تو لگا ہے، پیٹ بھی تو لگا ہے، اس کے لیے تو کچھ کرنا ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی کوئی محنت کرنی ہے. کھاؤں گا کہاں سے اگر میں بیٹھا رہوں گا؟ حضرت جناب صدیق اکبر جب یہ بات کہی، حضرت عمر فاروق نے ساری صحابہ کی شورا کو بلایا. یہ ہے صحابہ کی پارلیمنٹ جو کہ مسجد نبی کی سادہ سی چٹائیوں پر بیٹھی ہے اور جو اپنی ضیافت کے لیے جنہوں نے نہ مرغے منگوائے نہ جناب چرب منگوائے، کچھ بھی نہیں منگوایا اور بیٹھے ہوئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شورا بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ صحابہ کی اور کھڑے ہوئے حضرت عمر. فرمایا بتاؤ بھائی ہمارے امیر المومنین ہمارے خلیفہ بن چکے ہیں، اب اگر یہ کاروبار سنبھالیں گے تو حکومت کون سنبھالے گا؟
اس کا مطلب کہ کاروباری کبھی بھی حکمران نہیں ہونا چاہیے. لوگ تو آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی فلانا آوے ہی آوے تو جاوے ہی جاوے. میں کہتا ہوں نا، اسلام کا یہ قانون ہی نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں اگر حکومت سنبھالی ہے، لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے مخلص ہو، اپنے دین سے وفادار ہو، نہ کہ اپنے کاروبار سے ہو. حضرت عمر نے کھڑے ہوئے، ایک صحابہ نے کہا کہ 40 دینار، ایک نے کہا 30 دینار. حضرت عمر نے کہا 50 ہونے چاہیے. لیکن آج کے تو حکمرانوں کے منہ پھٹے ہیں نا، یہ نظام مصطفیٰ چاہتے نہیں ہیں. یہ جو نظام مصطفیٰ کی بات کرے اس مولوی کو بدنام کرتے ہیں. وہ فلانا مولوی تو ہے ہی ہے، اس نے تو 21 کروڑ لیے، اس نے 20 کروڑ لیے. یہ مولوی ہوتے 2 نمبر ہے، اس لیے تاکہ یہ دین کی بات نہ کرے. قصور یہ وجہ ہے. نظام مصطفیٰ ہی اصل میں مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا سارے چپ کرو، میں بتاتا ہوں میری تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. فرمایا مدینے کے جس غریب مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ ہونی چاہیے. آپ نے خود اتنی اپنی تنخواہ مقرر کی. فرمایا جتنا غریب مزدور تنخواہ لے گا اتنی میری ہونی چاہیے. آج اگر حکمران غریب مزدور کو مزدوری نہ ملے، 800 روپے دیہڑی لینا اس کے لیے مشکل ہو، اور حکمران لاکھوں لاکھوں روپیہ تنخواہیں بھی لے اور جناب مراد بھی لے، کوٹھی بھی لے، گاڑی بھی لے، تو بتاؤ جب عام بندے اور حکمران میں فرق ہوگا تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. ترقی وہی کرتی ہے جو نظام مصطفیٰ پر چلتی ہے. تو پہلی مثال صدیق اکبر. دوسری حضرت عمر. مشہور مثال آپ نے سنی ہے کہ کرتا آپ کا قد بڑا لمبا تھا حضرت عمر کا، تو 2 چادریں آپ کے حصے میں، آپ نے 2 چادروں کا کرتا بنایا. قد لمبا تھا تو سارے مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو ایک ایک چادر ملی مال غنیمت میں سے. حضرت عمر نے 2 چادریں. جمعے کے خطبے میں جب کھڑے ہوئے تو ایک عربی عام دیہاتی پینڈو آدمی کھڑا ہوا، عمر خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے بتاؤ یہ کرتا کہاں سے لیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں کہوں یا میرا بیٹا کہہ دے؟ فرمایا بیٹا کہہ دے. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے. وہ فرمایا کہ لوگوں میرے باپ کا قد لمبا ہے اور اس کو ایک چادر سے اس کی قمیض نہیں بنتی، میں نے اپنی بھی قمیض اپنے باپ کے نام کر دی. وہ چادر جس سے وہ قمیض بنائی تھی میں نے اپنے باپ کو دے دی ہے تاکہ میرا باپ عمر جمعہ پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتے ہوئے اس کو قمیض چھوٹی نہ پڑ جائے، میں نے اس لیے اپنے باپ کے نام کر دی. یہ تھے اسلام کا نظام. آج اس نظام کی کون بات کرتا ہے؟ آج تو بات کرتے ہیں ہم آپ کو جناب فری کرپشن پاکستان دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم آپ کو پل دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے. اسلام کی بات کس نے کر دی ہے؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا. وہ مثال پھر وہی بستی والی ہم پر فٹ آتی ہے نا کہ اللہ نے اس بستی کو اطمینان بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، رزق بھی دیا تھا، لیکن وہ بستی کو اللہ تعالیٰ نے غرق اور برباد اس لیے کر دیا کہ انہوں نے اس انعام کی ناشکری کر دی جو اللہ نے ان کو دیا تھا. آج پاکستان 10 لاکھ قربانیوں کے بعد پاکستان بنا ہے. یہ شہیدوں کے خون پر بنا ہوا پاکستان ہے. اگر وہاں پر قائد اعظم کی جتنی تقریر آپ اٹھا لے سب میں اس نے بات کی کہ اس the constitution of Pakistan is Quran اور سننا. the supreme law of Pakistan قرآن اور سننا. پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت ہے. لیکن آج قرآن و سنت کی بات کون کرے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو مسجدوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں. تیسری صحابی حضرت خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کی شہادت ہوگی، اس کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے. جب حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی کی جو سخاوت تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ ہر جمعے میں آپ ایک غلام کو آزاد کیا کرتے تھے، ہر جمعے میں خرید کر. تو دیکھو آج وہ زمانہ آ چکا ہے، حضور کو گزرے ہوئے حضور کے زمانے کو 1400 سال ہو چکے ہیں، آقا کے دور نبوت کو. تو آج ایسا دور ہے کہ جب کہ غلامی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے کہ اسلام نے غلام آزاد کر کے غلامی کا دور ہی ختم کر دیا ہے. غلاموں کو بھی اسلام نے عزت دے دی. تو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی غلاموں کو آزاد کیا کرتے اور ان کو کبھی ان سے کام نہ لیتے، اپنی مرضی کا ان کے نعرے نہ لگواتے، اپنی صفتیں ان سے نہ بیان کرواتے. آپ فرماتے جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے آزاد کر دیا، ہمارے لیے دعا کر دینا. چوتھی حضرت علی مرتضیٰ. آپ کا دور حکومت ہے، آپ کی زرہ گر گئی مدینہ منورہ میں، آپ کہیں سفر پر جا رہے، ہم نے کہا چلو واپسی میں آ کے لے لیتا ہوں. یہ کون سا ایسا دور ہے کہ جس میں کوئی چور چوری کر لے؟ دور ہے حضرت علی مرتضیٰ کا. حضرت جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، جب واپس آئے تو قاضی شریح جو تھا اس کے پاس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا کیس گیا.
حضرت علی نے وہ زرہ دیکھی یہودی کے پاس، یہودی کو بولا بھائی یہ میری زرہ ہے. اس نے کہا بھائی حضرت بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہ آپ کی زرہ ہے، یہ آپ کے مال ہے کیسے؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یار میری زرہ میرا بیٹا گواہی دے دے گا. قاضی کے پاس گئے، قاضی شریف حضرت علی کے بیٹے امام حسن، آپ کا غلام حضرت علی کا کمبر نام تھا ان کا، انہوں نے گواہی دی. دونوں نے جب دونوں نے گواہی دے دی تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی شریف نے کہا کہ علی وقت حکمران والا فیصلہ کروں یا مسلمان والا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے نبی جو ہمیں نظام دے کر گئے، ہمارے نبی نے جو عدل والا انصاف والا نظام ہمیں دیا اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اگر اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے. میں یہ نہیں کہوں گا میں وقت حکمران ہوں، میں خلیفہ ہوں. حضرت علی کو اس نے کہا کہ اسلام کے اندر نہ بیٹی کی گواہی قبول ہے، نہ اسلام کے اندر غلام کی گواہی قبول ہے. غلام کی گواہی آقا کے حق میں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں عدالت میں قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے لہذا اے یہودی ہے تیری زرہ کو لے جا. وقت کا حکمران حضرت علی خلیفہ وقت ہے، دماد رسول ہے، صحابی رسول ہے، خلیفہ چہارم ہے، ان کے سامنے وہ زرہ لے گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے اللہ رسول کا حکم ہے میں مانوں گا. آج کے حکمران ایسا کرتے ہیں؟ آج کے حکمران کو ہم ایسی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں تھی، آج کی بات. اس لیے ہم نظامی مستویٰ کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب عدالت میں مولویوں کو لے کر آؤ، ہم کہتے ہیں عدالت میں محمد عربی کا نظام لے کر آؤ، حضور کے دین کو تخت پر لاؤ. جب حضور کا دین تخت پر ہوگا پھر کوئی بھی کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا. اور مزے کی بات بس ختم کر رہا ہوں، حضرت علی کی یہ بات دے کر ادا دے کر وہ یہودی باہر جا کے حضرت علی سے کہنے لگے بڑا آپ وقت حکمران ہیں، آپ سے آپ اسے لے ہی نہیں سکے. حضرت علی نے فرمایا بس میرے آقا جو نظام دے گئے ہم اس پر سر جھکائیں گے، ہم وہاں پر سر نہیں اٹھا سکتے. یہودی نے کہا اگر اتنا پیارا دین ہے تو مجھے بھی اس دین میں قبول کر لیں. وہ یہودی آپ کی ادا دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. تو اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا اخلاق میں نصرانی تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دے کر شرمائے یہود. آج تو مسلمانوں کے کام ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں دے کر یہودی بھی شرماتے ہیں کہ یہ اگر مسلمان اتنے گندے ہیں، 2 نمبر ہے اور دین کے اندر سٹوپڈ ہے، کمتر ہے، دین کو احکامات کے اندر نافذ ہی نہیں کرنا چاہتے، تو اس سے بہتر تو ہم یہودی ہیں کہ اسرائیل نے اپنا جو آئین ہے وہ آج تک ہی نہیں بنایا. اس نے کہا ہمارا جو حکومت کا آئین ہوگا، ہماری پارلیمنٹ کا آئین ہوگا وہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے، ہمارا آئین وہی ہے جو تورات کے اندر موجود ہے. حالانکہ تورات چینج ہو گئی ہے لیکن اسرائیل نے کہا ہمارا آج بھی نظام تورات ہے.